ہمارے اس معاشرے کا سب سے بڑا جرم غربت ہے۔ افسوس اور صد افسوس ہے ہماری انسانیت پہ، ہمارے قانون پہ اور ہمارے نظام پہ کہ ایک وہ انسان جس کو بینک سے 19,000 روپے لینے کے لیے اپنی بہن کی لاش کو کندھے پہ اٹھا کر پوری دنیا کو دکھانا پڑا۔ 2 مہینے تک یہ بندہ بینک کے چکر لگاتا رہا، کورٹ کے چکر لگاتا رہا، تھانے کے چکر لگاتا رہا۔ پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں اس نے اس 2 مہینے کے اندر دیکھی ہوں گی، صرف 19,000 روپے کے لیے۔ اور اس کے بیان کے مطابق وہ 19,000 روپے اس نے اپنے گھر کی بہت ساری چیزیں بیچ کر، بہت ساری محنت مزدوری کر کے، بڑی پریشانی اور مصیبت دیکھ کے وہ 19,000 روپے کمائے تھے اور بہن کے اکاؤنٹ میں جمع کیے تھے۔ بہن کی موت ہو گئی تو بینک میں پہنچا، 2 مہینے تک جاتا رہا، کبھی بینک والوں کی منتیں کرتا رہا، کبھی اپنی غربت کا واسطہ دیا، کبھی کوئی پریشانی بتائی، لیکن قانون کی نظر میں، قانون کی فائلوں میں، قانون کے کاغذوں میں اس کی بہن کا زندہ ہونا ضروری تھا۔ اس کی بہن زندہ ہوگی، بینک کے جو اکاؤنٹ کا ہولڈر تھا اس کا ہونا زندہ اور بینک میں موجود ہونا ضروری تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، یہ مجبور ہوتا ہے بہن کو ہی اٹھا کے، جب سارا کچھ اس نے کر لیا، کورٹ میں چلا گیا، تھانے میں چلا گیا، بینک کے بار بار چکر لگا رہی ہے، منتیں واسطے سب کچھ دے لیے، آخر اسے سمجھ آیا کہ نہیں، ایسے مجھے یہ پیسے ملیں گے میری محنت اور مزدوری کے، مجھے اگر یہ پیسے ملیں گے تو میری بہن اگر بینک میں آ جائے تو مل جائیں گے۔ چلا گیا، اپنی بہن کی لاش کو اٹھایا اور قبر سے نکالا، لے کے اپنے کندھوں پہ رکھا اور بینک میں پہنچ گیا۔ پھر کیا تھا، پوری دنیا نے یہ ایک نئی قسم کا ایک عجیب چیز دیکھی، دنیا نے، ویڈیو وائرل ہوئی تو تب تک کسی کا ضمیر نہیں جاگا تھا، نہ بینک والوں کا، نہ کورٹ والوں کا، نہ تھانے والوں کا، نہ آس پاس کے لوگوں کا، لیکن ویڈیو وائرل ہوئی، سب کے ضمیر جاگ گئے۔ وہ بینک جو ابھی تک کہہ رہا تھا کہ آپ قانون میں ہو، قانون کی کتابیں لاؤ، قانون کی کتابیں پڑھو، قانون میں یہ لکھا ہے ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، آپ کے جو بہن ہے وہ زندہ ہونی چاہیے، وہ یہاں ہونی چاہیے، سارا کچھ بینک کہہ رہا تھا، لیکن ویڈیو وائرل ہوئی اور 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے وہ پیسے مل گئے۔ پتا چلا کہ کوئی قانون نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی قانون کی کتابیں وہاں نہیں تھی، صرف بینک والوں کا فراڈ تھا، بینک والوں کا دھوکہ تھا، بینک والے وہ پیسے ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ ورنہ 2 مہینے تک جس کو یہ کہانی سنائی گئی کہ قانون میں ہے ہی نہیں، قانون کے فائلوں میں، قانون کے کاغذوں میں آپ کی بہن کے پیسے آپ کو ہم نہیں دے سکتے، لیکن 24 گھنٹے صرف ویڈیو وائرل ہوئی اور نہ کوئی کاغذ دیکھا گیا، نہ کوئی فائل دیکھی گئی، نہ کوئی قانون کی کتاب پڑھ کے سنائی گئی اور پیسے اسے مل گئے۔ پتا چلا کہ بینک والے صرف فرار اور جھوٹ سے اس کے وہ پیسے ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بینک والوں کو پتا چلا کہ اب ہمیں کوئی پوچھ سکتا ہے، ہماری باری آ سکتی ہے، تو انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر پیسے دے دیے۔ یہ کون سا قانون تھا، یہ کیسا نظام تھا؟ یہ ہماری انسانیت، ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی اذیت کی بات ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کی لاش کو، لاش بھی نہیں، اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے کو قبر سے اس لیے نکال کے لے آئے اور پوری دنیا کو دکھانے پہ مجبور ہو جائے کہ اس کے اکاؤنٹ میں 19,000 روپے تھے جس کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اب یہ 19,000 روپے صرف ایک رقم ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بھائی کی بے بسی کے آنسوں اور اس کی بہن کی بے حرمتی کی قیمت بن چکے ہیں۔ یہ اس انسان کی، اس بھائی کی جیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہار ہے اس نظام کی، اس قانون کی کہ جس نے اس انسان کو اس طریقے کا قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ اور افسوس ہے کہ آج کے اس دور میں بھی اگر کسی کو انصاف لینا ہے اور انصاف حاصل کرنا ہے تو اس کو اپنی لاش اور اپنے مردوں کو قبروں سے نکال کر لانا پڑے گا۔